سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بندے کی ہر حال میں ذمہ داری ہے، اور جب نعمتوں میں اضافہ ہو تو زیادہ شکر لازم ہے. اس بامقصد مبارک تقریب میں یا اجلاس میں شرکت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. برادر مکرم حضرت مولانا مصلح الدین صاحب دامت برکاتہ نے بیان فرمایا، اور تقریباً سارا ہی بیان میں نے بھی سنا، تو میں سوچنے لگا کہ عربی کا ایک مقولہ ہے پرانا، کم ترک الاول للآخر. اس کا مفہوم یہ ہے کہ پہلے لوگوں نے بعد والوں کے لیے کرنے کے بہت سے کام چھوڑ رکھے ہیں، یعنی ہر دور میں کچھ نہ کچھ کام آنے والی نسلوں کو کرنے پڑتے ہیں. یہ تو اصل مفہوم ہے، مگر اس کو ہم لوگ کبھی کبھی بدل کے پڑھتے ہیں کہ ما ترک الاول للآخر، پہلے والے نے بعد والے کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. مولانا نے اتنا جامع اور مفید بیان فرمایا کہ اس بے علم اور گناہگار کے لیے کہنے کو کچھ بچا نہیں. اب کہنے کے لیے یہی رہ گیا کہ اس پر عمل کریں. بات یہ اصل میں کہ ہمارے جلسے، ہمارے مدرسے، ہماری محنتیں دین کی جتان ہے، آزمائش کے لیے آئے ہو، کچھ دنوں رہ کر چلے جاؤ گے تو یہاں کی ساری ضرورتیں نمبر 2 پر ہیں، آخرت کی تمام ضرورتیں نمبر 1 پر ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ فیصلہ کرنے میں جو غلطی ہوتی ہے اس کی بنیاد عجیب ہے، اور اس کا الٹا سوچتا ہے آدمی جو حقیقت ہے. ہم میں سے جو بھی لوگ دنیا کی ترجیحات کو نمبر 1 پر لاتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی اچھی اور آسان گزر جائے. مگر یہ بات عقلی بھی ہے، ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ دنیا اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ مالک ہے دنیا کے، خالق ہے دنیا کے. تو دنیا میں زندگی اچھی اور صحیح گزارنے کا ایک ہی راستہ ہو سکتا ہے کہ مالک کی مرضی کے مطابق گزارا جائے. حدیث میں اس مضمون کو اس طرح بتایا گیا کہ اگر وہ بات ہم سب کو یاد رہنے لگے تو شاید ہمارے کام ٹھیک ہو جائیں.
حدیث میں یہ ہے کہ جو آدمی اپنی اصل فکر آخرت کو بنا لیتا ہے، یعنی وہ نمبر 1 پر ہر معاملے میں آخرت کو رکھتا ہے، آخرت کے فائدے کے لیے دنیا کا نقصان برداشت کر لیتا ہے، دنیا کے فائدے کے لیے آخرت کا نقصان نہیں کرتا، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ جو انعام عطا فرماتے ہیں، پہلا انعام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر غنا پیدا کر دیتے ہیں، بے نیاز ہو جاتا ہے، اسے لالچ نہیں رہتا، حرص نہیں رہتی۔ دوسرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو ٹھیک کر دیتے ہیں، جمع لہو شملہ، اس کا شیرازہ جمع کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ جو دنیا کی جو دولت اس کے لیے مقدر اور مقرر ہے وہ آتی ہے ہر حال میں اور تابع ہو کر ذلیل ہو کر آتی ہے۔ اتت الدنیا وہی راغبۃ، مطلب یہ ہے کہ آخرت کو مقصد بنایا تو دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اور جو آدمی دنیا کو مقصد بناتا ہے تو 2 سزائیں ہیں اور ایک بات ہے۔ پہلی سزا تو یہ ہے کہ پیشانی پر فقیری لکھ دی جاتی ہے، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، محتاج ہے، ہر وقت ضرورت ہے، چاہیے، کچھ نہ کچھ چاہیے، یہی پریشانی ہے۔ وفرق شملہ، اللہ تعالیٰ اس کے شیرازے کو منتشر کر دیتے ہیں دنیا کے چکر میں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اور وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، دنیا اتنی ملتی ہے جتنی مقدر میں ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ملتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کو مقصد بنانے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ دنیا کا مطلب پیسہ نہیں ہوتا، دنیا کا مطلب ہوتا ہے پیسے کے لیے آخرت کا نقصان کرنا۔ اور پیسے کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اس میں بھی ذرا سی اگر احتیاط کر لے آدمی، یعنی چکر میں نہ پڑے زیادہ، تو بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ ہمارے اکابر کے یہاں اس سلسلے میں جو نمونے ہیں ان کو اگر بیان کریں وہ تو لمبی بات ہو جائے گی، لیکن ایک ہمارے بزرگوں میں سے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ فرماتے تھے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پیسہ جمع ہوئے نہ اور ضرورت کوئی اٹکے نہ، یعنی میرے پاس پیسہ نہ جمع ہو اور جو ضرورت وہ پوری ہوتی رہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ عقل مندی کی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، علماء جو ہوتے ہیں اہل اللہ قسم کے، یہ بہت چالاک لوگ ہوتے ہیں، یعنی ان کو دنیا اور آخرت کی صحیح سمجھ ہوتی ہے، فکر ہے ہی نہیں کچھ بھی جب پیسہ نہیں ہے، اور یہ بھی فکر نہیں ہے کہ کہاں سے آئے گا، اس لیے کہ ضرورت ساری پوری ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو لگا دیتے ہیں ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ اور جو آدمی پیسے کی جب کو جمع کرنے کی فکر میں پڑتا ہے، میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں اس کو، اس کی پریشانی بتا رہا ہوں کہ وہ تو بیچارہ زندگی بھر منشی بن کر کام کرتا ہے پیسے جمع کر کر کے، اور دوسروں کے کام ہوا پیسہ آتا ہے۔ یہ موضوع لمبا نہیں کرنا، ایک بات کہنی تھی کہ ترجیح کو صحیح کریں، آخرت کو نمبر 1 پر رکھیں، دنیا کو نمبر 2 پر رکھیں۔ ہمارے زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم سے غلطیاں، اس کی بنیاد یہ گویا ترتیب کو گڑبڑ کرنا ہی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ بے شمار گناہ، بے شمار برائیاں، ابھی جو مولانا جن کی طرف اشارہ کر رہے تھے ان کی بنیاد کی طرف اگر جائیں اور ان کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے اس پر غور کریں تو مختصر بات یہ ہے کہ ہمارے مزاج میں آخرت کی فکر نہ ہونا اور مزاج میں بندگی نہ ہونا۔ ہم اپنے آپ کو اللہ جانے کیا سمجھتے ہیں، یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے کہ ہم لوگ اپنے بارے میں کس خوش فہمی کا شکار ہیں۔ میں یہ بات تجربے کی روشنی میں کہتا ہوں کہ مجھے آج تک کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جو باتوں سے اپنے آپ کو سب سے اچھا ثابت نہ کر دے۔ سمجھ رہے آپ؟ کسی سے بات کر کے دیکھ لیں، پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو،
جب گفتگو کریں گے تو محسوس ہوگا کہ اس سے اچھا مسلمان تو پورے علاقے میں نہیں ہو سکتا. ہم سب لوگ ایک دوسرے کو اسی طرح سے دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو حقیقت ہی چلے گی, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم دنیا کے معاملے کو دیکھیں. آج کل کے حالات میں جیسے مولانا بھی کہہ رہے تھے, ہم لوگ پریشان ہیں, اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ جتنے بھی حالات ہیں ان سب سے زیادہ جو پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان تمام تر حالات کے باوجود جہاں تھے وہی ہیں, بدلنے کو کوئی تیار نہیں. اور بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے. ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, اسے اپنی غلطیوں پر غور کرنے کی فکر ہی نہیں ہے. مجموعوں میں بیان ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا, ذرا ایک ٹیسٹ بتا رہا ہوں میں, آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے مقررین سخت بات کرتے ہیں, سخت لہجے میں تقریر کرتے ہیں اور مجمع کو تقریباً گالیاں ہی دے دیتے ہیں. دیکھا ہوگا نا بات, اور مجمع داد دیتا ہے. بہت شاندار مقرر ہمیشہ. میں نے تو یعنی تقریباً گالیوں پر سبحان اللہ کہتے سنا لوگوں کو. کچھ بھی کہہ لیتا ہے آدمی, مگر مجھے آپ بتائیں وہی مقرر اگر کسی ایک آدمی کو وہ ساری باتیں نہیں, ان میں سے ایک بات کہہ دے کہ تم ایسے ہو, تو وہ برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا. مجمع میں خوش ہو کر سن رہا ہے اور اکیلے میں برداشت نہیں کر رہا. ذرا سمجھیے گا بات کو. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مجمع میں بات ہو رہی ہے تو کوئی بھی آدمی یہ نہیں سمجھ رہا کہ مجھے کہہ رہے ہیں, وہ یہ سمجھ رہا میرے علاوہ یہ جتنے نالائق بیٹھے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے. عام مرض ہے ہمارا. اسی لیے اصلاح نہیں ہوتی. میں بنیاد پر بات کر رہا ہوں. اسی لیے اصلاح نہیں ہوتی چونکہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنے آپ کو الگ کر رکھا ہے کہ میں ٹھیک ہوں. یہ تو ان سب کے بارے میں ہو رہی ہے بات. ہم کہتے ہیں مسلمانوں میں ایسا ہو رہا ہے, مسلمانوں میں ویسا ہو رہا ہے, تو ہر آدمی سوچتا ہے میرے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. ارے بابا تو بھی تو مسلمان ہے, تو بھی تو مسلمانوں میں شامل ہے جن کے اندر یہ عیب ہے. اب بطور مثال اگر آپ خلاصہ کریں تو ہمارے معاملات نہ اپنے رب کے ساتھ ٹھیک ہے نہ رب کے بندوں کے ساتھ ٹھیک ہے. دونوں کی ایک ایک مثال فقط. یہ نماز کی بات ابھی کر رہے تھے مولانا. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں پابند نماز مسلمان 2% ہیں. مسجدوں میں جماعت سے پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والے مسلمان صرف 2%. اور بڑھا لیجیے امید کر کے 2-4 10-5 کر لیجیے, اس سے زیادہ تو نہیں ہے. یعنی گویا مسلمانوں کی غالب اکثریت نماز نہیں پڑھتی. اور یہی تناسب ہے قرآن کا, قرآن پڑھنے کا. یہ مجمع جو یہاں بیٹھا ہے یہ سارا دیندار لوگوں کا مجمع ہے. سب کے سروں پر ٹوپی ہے اور سب علماء سے محبت کرنے والے, مدرسوں سے محبت کرنے والے. لیکن یہیں اگر آپ گنیں گے تو آدھے سے زیادہ لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوگا. تو جس مجمع میں دینداری نہ ہو اس مجمع کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ معاملہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ. تو آج کل میں ہر جگہ ایک بات کہتا ہوں کہ غیروں کی بات چھوڑیں, خود اپنے گھروں کے اندر کیا صورتحال ہے. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں, یہی یہاں دہراتا ہوں, پورا مہینہ ہو گیا روزانہ کہتے کہتے. ایک سوال ہے اور وہ سوال بڑوں سے ہے, نوجوانوں سے نہیں ہے, سفید بالوں والوں سے جن کے بچوں کی شادیاں ہو گئی. ہمارے گھروں کا جو نظام ہے, آپ کے بیٹے اور بہو کے درمیان جب اختلاف ہوتا ہے, روزانہ ہوتا ہے کسی نہ کسی بات پر, تو ہمیشہ کون صحیح ہوتا ہے؟ سوچے ذرا, ہمارا ووٹ ہمیشہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ بیٹا صحیح ہے بہو غلط ہے. سچائی ہے یا نہیں؟ سب کے گھروں میں. میں نے ہزاروں گھروں میں کوئی گھر دیکھا ہے جہاں انصاف ہوتا ہو. دینداروں کے آگے, علماء کے آگے. بیٹی اور داماد میں اختلاف ہوتا ہے تو ہمیشہ کون صحیح ہے؟ بیٹی صحیح ہے. کیا یہ ممکن ہے؟
واقعے کے اعتبار سے ممکن ہے یہ بات کہ بیٹا ہمیشہ صحیح ہو، بہو ہمیشہ غلط ہو، بیٹی ہمیشہ صحیح ہو، داماد ہمیشہ غلط ہو؟ یہ ہو سکتا ہے؟ کبھی ہوتا بھی نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ نہیں ہے، جان کر ناانصافی کرتے ہیں. ہمارے گھر میں جو بڑی بھی بیٹھی ہے، بہت اچھی ساس ہے، بہو بڑی تیز آ گئی، اور جہاں بیٹی گئی ہے وہاں ساس خراب مل گئی. سب کیا یہی ہے یا نہیں؟ میں ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا، اور واللہ ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں تو تکلیف میں بولتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، جن مسلمانوں کو قرآن میں یہ بتایا کہ حکم دیا گیا تھا کہ دشمنوں سے بھی ناانصافی مت کرنا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. عداوت میں بھی ناانصافی نہیں کرنی. یہ اپنے بچوں میں ناانصافی ہو رہی ہے. فرمایا گیا تھا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. صحیح بات، انصاف کی بات کہنا، چاہے اپنے خلاف ہو، چاہے ماں باپ کے خلاف ہو، چاہے رشتہ داروں کے خلاف ہو. ہم نے طے کر رکھا ہے کہ ہمیں اپنوں کا ساتھ دینا ہے، چاہے صحیح ہو یا غلط ہو. اور ظلم کسے کہتے ہیں؟ ناانصافی کسے کہتے ہیں؟ اگر یہی کام دشمن کرتے ہیں تو ہمیں شکایت ہے. بھئی ہمارے ساتھ کچھ کرتے ہیں، وہ میرا اندازہ تو یہ ہے کہ وہ اتنا نہیں کرتے جتنا ہم اپنوں کے ساتھ کرتے ہیں. ہم تو روزہ میں کرتے ہیں کام، ناانصافی کرتے ہیں. اور ناانصافی اور ظلم اللہ تعالیٰ کو زیادہ جو ناپسند چیزیں ہیں ان میں سر فہرست ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضی آتی ہے. بات لمبی نہیں کی جا سکتی. ایک حدیث بھی آج کل سنانے کی عادت ہو گئی، تقریباً ہر دن سناتا پھرتا ہوں، پورا مہینہ ہو گیا ہے. جی چاہتا ہے کہ وہ ہم لوگ اپنے دلوں میں اتار لیں، اس کو سن کر بات ختم کر لیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے، یعنی حضور نقل کر رہے ہیں اللہ سے. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہے. یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا. یہی سے شروع ہوئی ہے. اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر رکھا ہے اور تمہارے آپس میں بھی حرام کیا ہے، تم آپس میں ظلم نہ کیا کرو. یہاں سے بات شروع ہے. اس کے بعد فرمایا کہ یا عبادی. اصل میں اس حدیث کے ذریعے ہمیں اپنی حیثیت کا اندازہ ہوگا کہ ہم ہیں کیا اور ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے. فرمایا کہ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم. اے میرے بندو، ان میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، تو اس سے ہدایت مانگو میں دوں گا. یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم. اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، مجھ سے کھانا مانگو میں کھلاؤں گا. یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم. اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک بے لباس ہے سوائے اس کے جس کو میں کپڑا پہناؤں، مجھ سے لباس مانگو میں کپڑا دوں گا، لباس دوں گا. یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار. اے میرے بندو، تم دن رات خطائیں کرتے ہو. وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں سارے گناہ بخشتا ہوں. فاستغفرونی اغفر لکم، تو مجھ سے مانگو مغفرت، میں تمہاری مغفرت کروں گا. اور اس کے بعد فرمایا کہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملکی شیئا. اے میرے بندو، اگر تمہارے شروع سے آخر تک کے سب لوگ اور تمام انسانوں کے ساتھ تمام جنات سب تم میں سب سے زیادہ متقی آدمی کی طرح ان کا دل ہو جائے، یعنی پیغمبر کی طرح ہو جائے سارے انسان و جنات، تو میری بڑائی میں، میری بادشاہت میں ذرا بھی اضافہ نہیں ہوگا. میں جتنا بڑا ہوں پہلے ہی سے ہوں. اور فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ مِّنكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِن مُلْكِ شَيْئًا. یہ سب کے سب سارے انسان و جنات اگر بدترین نافرمان ہو جائیں، جسے شیطان بن جائیں سب کے سب، تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، میری شان بالکل نہیں گھٹے گی، میری عظمت ویسے ہی رہے گی. تم کیا ہو سب مل کر؟ کچھ بھی تو نہیں.
اور فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، یہ سب کے سب مل کر ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، خربوں انسان اور جنات تو اللہ جانے کتنے، سب میدان میں کھڑے ہو جائیں، فسألونی اور مجھ سے مانگے، فآتیت کل واحد مسألتہ، جو بھی اس شخص کچھ مانگے میں اس کو دے دوں، یہ سب کو دینے کے بعد ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص اللحية اذا ادخل البحر، ان سب کو دینے سے میرے پاس جو کچھ ہے اس میں ایسا فرق پڑے گا، اگر اسے فرق کہو جیسے سمندر میں سوئی ڈال کر نکال لی جائے، سوئی کو بھگونے کے لیے ایک بوند بھی زیادہ ہے، گلاس میں ڈال کر بھی نکال لے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، سمندر میں تو دنیا میں کوئی کمپیوٹر نہیں بتا سکتا کہ کوئی فرق پڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا یہ عالم ہے۔ پھر فرمائے یا عبادی، ڈر لگتا ہے اس جملے کو نقل کرتے ہوئے، انما ہی اعمالکم احصیھا لکم فوفیھا ایاکم، اے میرے بندو یہ سب تمہارے اعمال ہوتے ہیں جو میں تمہارے لیے جمع کر لیتا ہوں پھر تمہیں لوٹا دیتا ہوں پورے کے پورے، فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، تو جو آدمی خیر پائے اللہ کی تعریف اور حمد کرے، شکر ادا کرے، ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اور جو اس کے علاوہ پائے تو بس اپنے آدمی کو ملامت کرے۔ یہ ایک حدیث ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہم بہت چھوٹی سی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی ہم بندے ہیں اللہ کے، اور بندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی چلا ہی نہیں سکتے۔ سچی بات یہ ہے کہ دنیا میں اپنی مرضی چلانے کے لیے بھیجا ہی نہیں گیا ہے، مرضی چلے گی جنت میں، خواہش پوری ہوگی جنت میں، مگر تب ہوگی جب یہاں اپنی مرضی ہم نہیں چلائیں گے۔ یہاں کا معاملہ تو عجیب ہے، مجھے یاد آیا حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ، کانپ گیا میں پڑھ کر، جب پہلی بار پڑھا حضرت نے فرمایا کہ مجھے جنت کے درجوں کا وسوسہ بھی نہیں آتا، بلند درجوں کا، یہ جو ہم کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ بلند درجات عطا فرمائے، چلو دوسروں کے لیے کر لیں، ہم سوچتے ہیں ہمیں بھی شاید بلند درجے ملیں گے، حکیم الامت جن کے بارے میں ہم سب گواہی دے سکتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ وہ یقیناً بلند درجوں کے مستحق ہیں انشاءاللہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے جنت کے درجوں کا وسوسہ بھی نہیں آتا، بس یہ تمنا ہے کہ جنت میں جگہ مل جائے، چاہے جنتیوں کے قدموں ہی میں مل جائے، اور وہ بھی اس لیے نہیں کہ میں جنت کا مستحق ہوں، بلکہ اس لیے کہ عذاب سہنے کی ہمت نہیں ہے۔ اندازہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو کیا بنا رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، حالات دنیا کے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور ساری دنیا سارے مسلمان جانتے ہیں اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ ہم اپنے اعمال پہ غور کریں اور سوچیں کہ ہم جیسوں کے لیے اللہ کی مدد کیسے آ سکتی ہے۔ جو کرنے کے کام ہیں وہ ہم نے چھوڑ رکھے ہیں۔ مولانا نے جن کاموں کی طرف توجہ دلائی، خاص طور سے مسئلہ ایمان کی حفاظت کا ہے، بات ختم کرنی چاہیے۔ مسئلہ جو سب سے بڑا ہے وہ ایمان کی حفاظت کا ہے۔ ہم لوگ مسائل کے طے کرنے میں بھی غلطی کرتے ہیں، پریشان ہیں جان کے لیے، مال کے لیے۔ مسلمان کو جان مال کے لیے پریشان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ نہیں معلوم ہے کہ ہمیں کوئی ہماری موت سے پہلے مار نہیں سکتا؟ جو مال ہماری تقدیر میں وہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو حضور نے جو فرمایا تھا، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ یاد رکھو، سب لوگ مل کر اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہی فائدہ پہنچا سکیں گے جو اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اور اگر سب مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، دنیا کی طاقتیں بھی تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو وہی نقصان پہنچا سکیں گے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے۔ نیا کوئی کام وہ نہیں کر سکتے۔ جفت الاقلام ورفعت الصحف، ساری تقدیریں لکھ کر قلم خشک ہو چکے ہیں، صحیح پر اوپر جا چکے ہیں۔ دنیا کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو نہ جان کے لیے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ مال کے لیے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں جو فکر کرنے کی چیز ہے وہ ایمان کا مسئلہ ہے۔
दुनिया की ताकतें इस वक्त मिलकर उतरी हुई है इस बात पर कि किसी तरह दुनिया को ईमान से रोका जाए और जो ईमान वाले हैं उनको ईमान से महरूम किया जाए। इसके लिए उनके मिशन चल रहे हैं, उनके प्रोग्राम चल रहे हैं, उनकी मेहनतें चल रही हैं, उनकी वजारतें कायम है, उनके बजट इसके लिए खर्च हो रहे हैं। और ये कोई हमारा उन पर इल्जाम नहीं है, बल्कि वो खुद इसको फख्र के साथ कह रहे हैं। तो मुसलमानों को असल मसले को समझने की जरूरत है। आज सूरत हाल ये है कि मुसलमानों में एक तादाद तो वो है जिसके बच्चे कहीं नहीं पढ़ते, वो 30% होंगे अंदाजे के एतबार से। 60-70 मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं, उनमें 65 स्कूल में, 2-4 मदरसों में। वो जो 65% स्कूलों में पढ़ने वाले हैं, उनके लिए उनके माँ बाप ने समझ लिया कि स्कूल में भेज के सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। हालांकि जो असल जिम्मेदारी है वो बची पड़ी है अभी, और वो थी जहन्नम से बचाने की जिम्मेदारी। वो अनफुसकुम अहलीकुम नारा, ये असल जिम्मेदारी थी। 10% मुश्किल से है अभी भी जो कुरान पढ़ रहे हैं। सारे उलमा की मेहनत के बावजूद सब लगे पड़े हैं। जरूरत उलमा ने मुहिम चला रखी है और दूसरी तंजीमों ने मेहनत शुरू कर रखी है मकतब कायम करने पर। कितने मुसलमान भेज रहे हैं? अभी 10% की तादाद भी पूरी नहीं हो रही है। और मजीद ये कि अगर कहीं उलमा बेचारे मकतब को फीस से चलाने का इरादा कर लें, तो जो मुसलमान स्कूल की फीस आसानी से पाबंदी से जमा करते हैं, 500 रुपये, 1000 रुपये और उससे ज़्यादा, 50 या 100 रुपये मकतब में देने की तौफीक नहीं होती। और बहुत सी मस्जिदों में उलमा चाहते हैं मकतब चलाएं, तो माशाअल्लाह मस्जिदों के मुतवल्ली हजरात जो हैं उनके नज़दीक मस्जिदों की गुस्ताखी है, तक़द्दुस खराब हो जाता है। दुनिया का हर काम मस्जिद में हो सकता है सिवाय बच्चों की तालीम के, लिहाजा वो चलाने नहीं देते। बहुत सी जगह चलता है, लेकिन बाज़ जगह ये मसले खड़े हो जाते हैं। आ जाएं सही रास्ते पर और जो बुनियाद है उस पर मेहनत करने की कोशिश करें। हालात अच्छे नहीं हैं, पक्की बात है कि हालात अच्छे नहीं हैं, मगर इन हालात में सबसे ख़राब बात यह है कि हम अच्छे नहीं हैं, हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अपनी तब्दीली के लिए खड़ा होने की तौफीक दे, तभी तमाम हालात ठीक होंगे। अल्लाह मदद फरमाए। आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ करें। हम लोग जो हैं कुछ भी नहीं करते हैं और कुछ लोग दुआ भी नहीं करते हैं, तो दुआ कर लिया करें, अल्लाह से मांग लिया करें, कुछ ना कुछ तो फायदा होता है। दुआ करने का ये मतलब नहीं कुछ और ना करें, असल यही है कि सब कुछ करें तो करने का है और दुआ भी करें, लेकिन जब तक वो नहीं हो रहा तो कम से कम दुआ तो करें। और इसकी तौफीक के लिए दुआ करें कि हमें सही काम करने की तौफीक मिल जाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु नस्अलुकल खैर कुल्लहु व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युनिन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्ना दुआफ़ाउ फ़ग़फ़िर फ़ी रिज़ाका दुअफ़ना व ख़ुज़ इलल ख़ैरि बिनासियतिना वजअलिल इस्लाम मुंतहा रिज़ाइना व इन्ना अज़िल्लाउ फ़अइज़्ज़ना व इन्ना फ़ुक़राउ फ़रज़ुक़ना। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीज़ अस्लिह लना शअनना कुल्लह व ला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन। ए अल्लाह, हम आपके कुछ बंदे यहाँ मस्जिद में मदरसे में जमा हुए, अल्लाह इस जमा होने को नाफ़िअ बना दीजिए, कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह हमारे मदरसों के ये जलसे पूरे मुल्क में हज़ारों की तादाद में होते हैं और इनमें तरह तरह की मेहनतें और मशक्क़तें बर्दाश्त की जाती हैं। ए अल्लाह, हमें अगर आपके दीन के काम के लिए ज़रा सी कोई मशक्क़त उठानी पड़ जाए वो तो हमारे लिए सआदत है। ए अल्लाह, आपका वो करम है, लेकिन या अल्लाह डर ये लगता है कि कहीं हम सब की ये भाग दौड़ बंदर की भाग दौड़ की तरह न बन जाए।
اللہ اپنی نیتوں سے بھی ڈر لگتا ہے، اپنے عمل کی غلطی سے بھی ڈر لگتا ہے۔ اللہ ہمارے اعمال کو اور نیتوں کو سدھار دیجئے اور نافع بنا دیجئے۔ اللہ جو نتیجہ ہم دیکھتے ہیں اس کو دیکھ کے بھی ڈر لگتا ہے، کوئی فائدہ معاشرے میں جو ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق دے دیجئے۔ اللہ ہم نے آپ کو بھلا رکھا ہے، اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو بھولے بیٹھے ہیں، اپنے نفع نقصان کو سمجھنے کی صلاحیت ہی غائب ہے۔ اللہ اپنی سچی یاد عطا فرما دیجئے، اپنی دائمی یاد عطا فرما دیجئے جو ہمیں اچھا بندہ بنا سکے۔ اے اللہ جسمانی اور روحانی بیماریاں دور کر دیجئے، ہم میں اور ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے والدین اور جو اہل ایمان دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کی مغفرت فرما دیجئے، اور جو ہمارے بڑے موجود ہیں اللہ ان کا سایہ عافیت کے ساتھ قائم رکھیے۔ اے اللہ ہم میں جو لوگ قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو قرضوں سے ضرور فرما دیجئے۔ اللہ جو بے گھر ہیں انہیں آرام دہ گھر دے دیجئے، جو بے روزگار ہیں انہیں بابرکت حلال روزگار دے دیجئے، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اچھی اولاد عطا فرما دیجئے۔ اللہ جنہیں بیٹوں کی تمنا ہے انہیں اچھے بیٹے دے دیجئے۔ اللہ جو اولاد کی طرف سے کسی معاملے میں پریشان ہیں اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہماری تمنا اور امیدوں سے اچھا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے، ہمارے گھر والوں اور رشتہ داروں کے لیے، دنیا میں بسنے والے تمام اہل ایمان کے لیے اور پھر ہم سب کی نسلوں کے لیے دین پر استقامت مقدر فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں معلوم ہے آپ بھی بے نیاز ہیں، آپ کا دین بھی بے نیاز ہے، آپ کے دین کو کوئی خطرہ نہیں ہے، قرآن کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ ہمارا ہے۔ اللہ ہم میں سے کسی کا یا ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی کا ایمان اگر خطرے میں پڑ گیا تو بیڑا غرق ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہر اعتبار سے کمزور ہیں، آپ کی مدد چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، آپ کی مدد اگر شامل ہو جائے تو ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ اپنی مدد ہمارے شامل حال فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں یہ بات بھی معلوم ہے کہ ہم اپنے اعمال کے اعتبار سے آپ کی مدد کے لائق نہیں ہیں، مگر اللہ آپ نے اپنے سے مانگنے کا حکم دے کے احسان کیا ہے۔ اللہ اسی پر ہمت ہوتی ہے آپ کے سامنے زبان کھولنے کی اور آپ سے مانگنے کی۔ اے اللہ ہم ایک بات کہتے ہیں، ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں، ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کے پیغمبر کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ آپ کے بھروسے پر ایک بات کہتے ہیں کہ ہم اسی کلمے پر جینا اور اسی پر مرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں، ہمارے بچے، ہمارے متعلقین اسی کلمے پر جئیں اور مریں۔ اللہ یہ کام آپ کی مدد کے بغیر آسان نہیں ہے، اللہ اپنی مدد نازل فرما دیجئے۔ اللہ شرک کو پھیلانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور ہم کمزور لوگ اس کا شکار ہونے کے خطرے میں ہیں، اللہ بچا لیجئے۔ اللہ اپنی حفاظت نازل فرما دیجئے، اللہ اپنی نصرت نازل فرما دیجئے۔ اللہ اس ملک کی بھی حفاظت فرمائیے، اللہ ہمارے اس ملک کو ترقی بھی عطا فرمائیے، یہاں امن و امان عطا فرمائیے۔ اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو ایک دوسرے کے ساتھ حق ادا کرتے ہوئے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل ایمان بستے ہیں اللہ سب کی جان و مال کی، عزت و آبرو کی، گھر بار، آل اولاد، کاروبار کی حفاظت فرمائیے اور سب سے بڑھ کر ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ دین کے تمام شعائر کی حفاظت فرمائیے، حرمین شریفین، مسجد اقصی اور ہر مسجد کی حفاظت فرمائیے، فلسطین میں اپنی نصرت نازل فرمائیے، اور اللہ تمام مدارس کی حفاظت فرمائیے، اللہ تمام دینی کاموں کی حفاظت فرمائیے، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائیے، مولانا عبد الصمد اور ان کے تمام رفقا و معاونین کی مدد فرمائیے۔ اللہ ان سب کو اور ہم سب کو علم نافع عطا فرمائیے۔ اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم سے مانگا نہیں جاتا، مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا اور وہ تو ہمارا کسی لائق ہے ہی نہیں، مگر آپ کی رحمت کے بھروسے پہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں اور جب جی چاہتا ہے بیٹھ جاتے ہیں اور جب موقع ہوتا ہے مانگنے لگتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے آپ کا دربار ہر وقت کھلا رہتا ہے، آپ اپنے بندوں کے مانگنے سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ ایک بات اور کہنی پڑتی ہے،
ہمارے پاس مانگنے کے لیے آپ کے در کے علاوہ کوئی تلوار نہیں. اللہ اپنے در سے محروم نہ فرمائیے, اپنے در سے عطا فرما دیجیے. اللہ اپنی رحمت نازل فرما دیجیے. اللہ ہم سب کے دلوں پر, اس پورے مجمع پر, اس شہر پر, ہم سب کے گھروں پر, اللہ اس پوری امت پر اپنی رحمت کی نظر ڈال دیجیے. اللہ آپ کی ایک نظر کافی ہے ہم سب کا بیڑا پار کرنے کے لیے. اللہ کرم فرما دیجیے, اور اللہ ہماری یہ دعائیں اور اس سے پہلے کی اور بعد کی سب دعائیں قبول فرما لیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين.